قادر آباد کے قریب شگاف کی کس طرح سے یہ کام کیا گیا آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ہیڈ قادر آباد کے قریب شگاف ڈالنے کے لیے چھوٹا دھماکہ کیا گیا۔ ہیڈ قادر آباد کے قریب شگاف ڈالنے کے لیے انتظامیہ نے ابتدائی کارروائی کی۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیلابی صورتحال کے پیش نظر ہی بند کو توڑا گیا۔ سما آپ کو یہ مناظر بھی دکھا رہا ہے، گجراوالا سے خبر آ رہی ہے۔ ہیڈ قادر آباد کے قریب شگاف ڈالنے کے لیے چھوٹا دھماکہ کیا گیا۔ ہیڈ قادر آباد کے مناظر جس کے قریب شگاف ڈالنے کے لیے انتظامیہ آئی اور ابتدائی کارروائی ممکن بنائی۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر بند کو توڑا گیا ہے۔ املاک کو بچانا ہے، جانوں کو بچانا ہے، فصلوں کو بچانا ہے، اسی لیے ایسا کیا گیا۔ آپ کو بتائیں بہاولپور میں دریا ستلج کی سطح میں مسلسل اضافہ، دریائی پٹی پر سیلابی صورتحال کا خطرہ بڑھنے لگا۔ کٹاؤ کے باعث زرعی زمین دریا برد ہونے لگی۔ مزید اپڈیٹ کریں گے سما کے نمائندے احسن انصاری۔ احسن، ہمیں بتائیے ساری صورتحال۔ جی دیکھیے کرن، بہاولپور کی جو دریائی پٹی ہے اس پر جو سیلابی صورتحال ہے اس کا خطرہ جو ہے وہ بڑھنے لگا ہے۔ بہاولپور میں جو دریا ستلج پر قائم جو ایمپریس برج ہے اس پر وہاں بھی جو پانی کی سطح ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اس وقت جو سطح ہے وہاں پر پانی کی 8.3 فٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو نشیبی علاقے ہیں جیسے لالا ڈیرا، منگوانی پتن، ڈیرا بکھا، گل ڈیرا، ماڑی قاسم شاہ، بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں پہ عارضی بندوں کو توڑ کے پانی جو ہے وہ زرعی رقبہ جو ہے وہ زیر آب آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت شکریہ آپ نے اس بارے میں اپڈیٹ کیا۔ اور باقی عام ٹریفک کے لیے ہوگی یہ، جیسے ہی برج کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم جو ایکچوئل جام صادق برج تھی پرانی اس کو ڈسمینٹل کر کے وہاں پہ بھی اسی نوعیت کی اسی طریقے کی نئی برج بنانے جا رہے ہیں۔ یہ یلو لائن BRT کا کوریڈور جو ہے اس پہ ابھی ڈیپوز پہ بھی کام چل رہا ہے، اور جب انشاءاللہ تعالی جب یہ ریڈی ہو جائے گا، اس ریڈی ہونے کے بعد کراچی کے شہریوں کے لیے یہ بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ یہ پروجیکٹ بنے گا جو ان کی ٹرانسپورٹ کی سہولیات کو بہتر طریقے سے حل کرے گا، اور یہ پروجیکٹ ہم ورلڈ بینک کے اشتراک کے ساتھ بنا رہے ہیں۔ اور اس پروجیکٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے شہریوں کو ایک بہت ہی آسانی ہو جائے گی، اور یہاں پہ ہماری ٹریفک کی جو ایکسٹرا ٹریفک کنجیشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ریڈ لائن BRT جو ہے اس کا جو مین کوریڈور ہے اس پہ بھی ہمارا پہلا فوکس ہے کہ اس کوریڈور کو ہم جلد از جلد جو ہے وہ کمپلیٹ کریں، اور اس کوریڈور کے لیے ہماری میٹنگیں چل رہی ہیں، جو کچھ ایشوز تھے وہ فائنینشیل ایشوز کو بھی ریزالو کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یلو لائن BRT پہ یہ جو پہلے کہا جاتا تھا کہ ریڈ لائن BRT پہ کیوں ڈیلے ہو رہی ہے، تو جب ڈیلے کے کازز ہوتے ہیں تو ڈیلے ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ ٹائملی یہ برج کمپلیٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ ڈیلے نہیں ہے۔ فائنینشیل ایشوز ہمارے پاس کوئی فنڈز کے ایشوز نہیں ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی جو اسکلیشن کے بعد جو ایشوز تھے وہ ریز ہوئے۔ تو اسی طریقے سے اگلے ہی مہینے انشاءاللہ تعالیٰ ڈبل ڈیکر بسز بھی آ رہی ہیں، EV بسز بھی آ رہی ہیں اور بڑی تعداد میں آ رہی ہیں، اور اب یہ ٹرانسپورٹ کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس منتھ کے اینڈ میں یا نیکسٹ منتھ میں ہی ہم خواتین کو پنک اسکوٹرز مفت میں دے رہے ہیں، اور اس میں ان کی ٹریننگ بھی مفت میں کروا رہے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس مفت میں دے رہے ہیں، اور وہ خواتین جن کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہوگا اور ان کے پاس ویلڈ ریزن ہوگا کہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں یا وہ جو ہے وہ کسی جگہ جاب کرتی ہیں، چاہے پرائیویٹ یا گورنمنٹ، تو ان کو بھی فری آف کاسٹ اسکوٹرز دی جائیں گی۔ EV ٹیکسیز بھی ٹرانسپورٹ محکمہ لے کے آ رہا ہے۔ یہ سارے میجر پروجیکٹس ہیں میں سمجھتا ہوں جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ لوگوں کے لیے کام کری ہے۔ وومن امپاورمنٹ پہ جس طرح ہم یہ اسکوٹر لے کے آ رہے ہیں اور پنک بسز، تو یہ وومن امپاورمنٹ کا پہلا کام ہے جو مطلب ٹرانسپورٹ کے محکمے میں پہلا کام ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت لاڑکانوں میں موجود ہیں، کمبر میں موجود ہیں، شہداد کوٹ میں موجود ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ہزاروں خواتین کو سندیں دے رہے ہیں، جو وہ خواتین جن کے پاس نہ اپنی زمین تھی نہ اپنی چھت تھا۔ تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی زمین اور اپنی چھت پروگرام کے تحت، اور گھر کی خواتین کو، یہ بھی نہیں مرد حضرات کو، گھر کی خواتین کو
وہ مفت میں گھر بھی بنا کے دے رہے ہیں اور چیئرمین صاحب کے کہنے پہ ان کو مفت میں زمین کی الاٹمنٹ بھی کی جا رہی ہے. تو بے زمین آدمی کو زمین کی الاٹمنٹ یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو اس چیز کا اندازہ ہو. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بنانے جا رہے ہیں. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ. اس سے بڑا منصوبہ آج تک دنیا میں کبھی بھی نہیں آیا. کل بھی ورلڈ بینک کی پوری ایک ہائی پاور ایک میٹنگ تھی چیف منسٹر ہاؤس میں. اس میں جو یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ہاؤسنگ منصوبہ اس کی بھی تعریف ہوئی. یہ جو یلو لائن BRT پہ بھی انہوں نے بہت ہی سیٹسفیکشن کا مظاہرہ کیا کہ وہ سیٹسفائیڈ ہیں اس پروگریس سے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے پہ پوری حکومت سندھ, چیف منسٹر صاحب اور سب کے سب لوگ جو ہیں وہ متحد ہیں کہ اور ہر محکمے میں کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو بہتر سے بہتر سہولیات دی جائیں. انرجی کا جو سب سے بڑا کرائسس ہے اس میں مفت میں جو ہے وہ سولر پینل دیے جا رہے ہیں. اس میں بھی کچھ پروجیکٹ ایسے ہیں جو کہ ورلڈ بینک کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. اور اس وقت ٹارگیٹ جو 4 لاکھ گھروں کو 4 لاکھ خاندانوں کو مفت میں ان کے بجلی کے بل اب ان کو نہیں دینے پڑیں گے, ان کا سولر سے ان کا گزارا چلے گا. تو یہ ایک بہت بڑے انقلابی چیزیں ہیں. یہ صرف عوامی حکومتیں جو کہ عوام کا درد سمجھتی ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ عوام کے اصل مسائل کیا ہیں, یہ صرف وہی حکومتیں یہ چیزیں کر سکتی ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہر فیلڈ میں کر رہی ہے. شرجیل صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت پنجاب میں سیلابی صورتحال ہے, 2022 کا سیلاب جس کا آپ گھروں کا ذکر کر رہے ہیں, سندھ نے کیا تیاری کی ہے؟ کیونکہ یہ پانی آئے گا تو سارا دریائے سندھ میں پنجاب کا بھی, ہندوستان کا بھی, کشمیر کا بھی, گلگت کا بھی سارا پانی یہاں آئے گا, تو کیا تیاری ہے آپ کی؟ دیکھیں جی, چیف منسٹر صاحب نے پہلے بھی میٹنگیں کی ہیں اور ڈیفینیٹلی پنجاب میں اس وقت صورتحال خراب ہے. پنجاب میں سیلابی کی وجہ سے بہت زیادہ ان کے جو شہر اور دیہی علاقے جو اس وقت بہت تکلیف میں ہمیں احساس ہے. پنجاب حکومت کو کسی بھی قسم کی کوئی کوآپریشن چاہیے تو حکومت سندھ حاضر ہے. حکومت سندھ پہلے جب خیبر پختونخوا میں اور گلگت بلتستان میں ہوا تب بھی حکومت سندھ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حکومت سندھ کی طرف سے وہاں پہ ہمارے ریہیبلیٹیشن منسٹرز وہاں گئے, وہاں پہ امداد بھیجی. ابھی بھی پنجاب کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے کسی بھی قسم کی سیلابی صورتحال نپٹنے کے لیے تو سندھ حکومت بالکل موجود ہے. سندھ حکومت نے ماضی میں بھی بہت بڑے چیلنجز کیے. ابھی بھی آپ نے کہا اگر یہ پانی سندھ میں آیا تو ڈیفینیٹلی ماضی میں بھی بہت 2010 میں 2011 میں پھر بعد میں بھی جو 2022 میں جو بھی طوفانی بارشیں بھی سندھ نے دیکھی ہیں, طوفانی سیلاب بھی دیکھے ہیں. تو اللہ نہ کرے یہاں صورتحال ہو, لیکن اگر اس طرح کی صورتحال ہے جو کہ تھوڑے بہت اثرات نظر آ رہے ہیں تو وی آر ویری مچ پریپیئرڈ. ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں گے, ان لوگوں کے ساتھ. لیکن ادھر اس بار تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو خدشہ اس لیے تھوڑا کم ہوگا نقصانات کا جو کہ میں فورسی کر رہا ہوں. اس طرح اللہ کر میں ٹھیک ہوں کیونکہ اس بار لوگوں کے جو ہیں وہ اپنے گھر بن چکے ہیں. پہلے ہوتا کہ جب برسات ہوتی تھی تو وہی برسات میں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے سڑکوں پہ آ کے رہتے تھے, نقل مکانی کرتے تھے, ہاسپٹلز میں, اسکولز میں, جہاں پہ لوگوں کو شیلٹر ملتے تھے. اب لوگوں کو کافی حد تک جو ہے 8 لاکھ سے زائد جو ہے گھر وہ جو ہیں وہ ان لوگوں کی چھتیں جو ہیں وہ بن چکی ہیں جو کہ 21 لاکھ کا ٹارگیٹ ہے. تو وہ تھوڑا کم ہوگا, لیکن پھر بھی حکومت اپنے عوام کے ساتھ رہے گی. حکومت ایک پیر پہ کھڑے ہو کے بھی جو ہے وہ اپنے عوام کے لیے کام کرتی رہے گی. اور مشکل وقت میں خدا نہ خاصہ کوئی صورتحال ہوئی تو ہم اس کو جو ہے وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے. لیکن مجھے ایک چیز عجیب لگی کہ جس طرح کراچی میں برساتوں پہ جب ہوئی جو کہ ایک نیچرل برسات کراچی میں تھی اور 3-4 گھنٹے 5-6 گھنٹے کے لیے ظاہر لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا, ہمیں اس کا پورا احساس بھی ہے کیونکہ وہ جو نیچرل ڈیم میں پانی جانا تھا. لیکن کچھ میڈیا ہاؤسز نے باقاعدہ اسپیشل کیمپینیں چلائیں جو ہے کراچی کی برسات پہ. مجھے نظر نہیں آئے وہی جو خاص مخصوص میڈیا ہاؤسز جو کہ پنجاب میں اس وقت ان بیچارے جو لوگ جو گھروں سے نقل مکانی کر رہے ہیں اس یا جو لوگ بیچارے اس وقت سڑکوں پہ وہاں پہ کوئی کیمپینیں چلتے ہوئے نظر نہیں آئی. جس طرح سندھ حکومت کے خلاف باقاعدہ چند ایک پارٹی سے تعلق رکھنے والے میڈیا ہاؤسز جس طرح وہ کیمپین چلا رہے تھے اسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے وہ میڈیا ہاؤس کو میں نے دیکھا کہ ابھی پنجاب کی برسات میں ان کو نظر نہیں آ رہی. تو یا تو اس کا یہ احساس ہے کہ ان کو جو سندھ کے لوگوں کی صورتحال تھی برسات کے بعد ان کو زیادہ احساس سندھ کے لوگوں کا تھا. پنجاب میں لوگ بیچارے جو کہ اس وقت برساتی اور سیلاب کی وجہ سے جو نقل مکانی کر رہے ہیں یا بے گھر ہو گئے ان کو احساس نہیں ہے. تو میں یہ ایک شکایتاً کروں گا کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے بھی خلاف کیمپین ہو. پنجاب میں بھی جو ہو رہا ہے میں پنجاب گورنمنٹ کو بالکل اس پہ بلیم نہیں کروں گا.
بالکل میں ایک واضح بات کروں، کیونکہ وہاں پہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو حکومتوں کو فیس کرنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے کراچی میں 200 اور 250 ملی میٹر بارش اگر 1-1.5 گھنٹے میں ہوئی تو اس میں حکومتوں کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، اس میں سوچنا چاہیے کہ جی یہاں پہ صورتحال یہ ایسی ہے کہ جی یہاں پہ ٹائم لگے گا پانی نکلنے کے لیے، لیکن انتظامیہ موجود ہے. لیکن جو لوگ یہاں پہ کیمپینیں چلاتے ہیں، جو خاص میڈیا ہاؤسز چند پارٹی سے تعلق رکھنے والے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ چیزیں بیلنس کر کے دیکھنا ہے. اچھا شرجیل صاحب یہ بتا دیں کہ کل سنا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ سی ایم صاحب اور آپ سینئر وزراء کی کوئی طویل نشست ہوئی ہے، مختلف قیاس آرائیاں جو ہے اس حوالے سے کہی جا رہی ہے کہ کیبنٹ میں چینجنگ ہو رہی ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ نئے صوبوں کا معاملہ بھی بڑا گرم کر کے جو ہے اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ آپ کا پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ کوئی کابینہ کی تبدیلیاں، کچھ اور ایشوز ہیں، کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں جی، کابینہ کی تبدیلی چیف منسٹر صاحب کا صوابدید اختیار ہے، اور جب وہ چاہیں گے تبدیلی کریں گے. اور کابینہ کی تبدیلی جو ہے کوئی بری بھی نہیں ہے، جب بھی ہونی چاہیے. ہمیشہ بہتری گنجائش ہوتی ہے اور لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے اور آپشنز چینج کیے جاتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں، جب بھی ہونی ہوگی. پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جو میٹنگ تھی اس میں ڈیفینیٹلی جو آئندہ سیلابی صورتحال ہیں یا باقی جو ایشوز ہیں اس پہ بات چیت ہوئی. اور پریزیڈنٹ صاحب چاہتے ہیں کہ ملک میں افہام تفہیم کا ماحول ہو، ملک میں سب مل کر آگے چلیں. پاکستان کی بات وہ زیادہ سوچتے ہیں، پاکستان کے لیے پریزیڈنٹ صاحب زیادہ فکر مند ہوتے ہیں. ان کی سوچ، وہ ایک ملک کے صدر مملکت ہیں، اور صدر صاحب جو ہے پاکستان کی سالمیت کے بارے میں، پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ ایکٹیو رہے اور ہمیشہ پاکستان کی بات کی. جہاں تک آپ نے بات نئے صوبوں کی تو دیکھیں جی، یہ شوشے لوگ چھوڑتے ہیں. آئین پاکستان جو ہے بہت واضح ہے. آئین پاکستان میں ہے کہ اگر کسی نے کوئی نیا صوبہ بنانا ہے تو اس صوبے کی اسمبلی نے پہلے پاس کرنا ہے. تو سندھ اسمبلی تو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی زندگی بھر اس کو پاس کرے گی. میں آئینی بات کر رہا ہوں، میں قانونی بات کرتا ہوں. سندھ اسمبلی کبھی بھی اس کو پاس نہیں کرے گی، اور خاص طور پہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ممبر بھی اسمبلی میں موجود ہے تو سندھ اسمبلی کبھی بھی اس کو پاس نہیں کرے گی. یہ واضح موقف ہے میرا، اور باقی آئین سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے. صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ ہی جو ہے شاہراہ بھٹو بنی ہے، سوشل میڈیا پہ بہت افواہیں آ رہی کہ بھٹو تباہ ہوگی، کنسٹرکشن صحیح نہیں ہوئی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 7 ندی میں ایک اور پل بن رہا ہے، اس پر کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیے، کورنگی کاسبے کی آپ بات کر رہے ہیں جو سامنے بن رہا ہے، دیکھیں اس میں بھی بڑا تیزی سے کام چل رہا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی شاہراہ بھٹو کی، میں نے دیکھا ایک، پھر اگین وہ کہوں گا، ایک پارٹی